ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو غفور ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو نعمتیں بخشیں، اور وہ اگر ہم پر مصیبتیں نازل کرتا ہے تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد الاحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تمام اسرار سے واقف ہے اور تمام امور اس کی تدبیر سے چلتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن نے فرما دیا کہ یہ رسول تم میں سے ہیں اور تمہارے لیے فکر مند ہیں اور مومنین کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور اصحاب پر اور تمام مسلمانوں پر جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو خیر و بھلائی کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہی نصیحت سب نیک لوگوں نے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے اہل کتاب کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور اگر کفر کا رستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اللہ تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے۔ اور توحید کا رستہ اختیار کرنے سے ہی تمہاری مشکلات کم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تقوی کا مفہوم ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور اس کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے لیے نماز ادا کرو، اور صرف اسی سے دعا مانگیں، اور قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے لوگو، اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، صرف اسی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا واحد رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا تم یہ حکم دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو؟ بے شک تم جہالت کا رستہ اختیار کرتے ہو، پس جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ خسارے میں ہے۔ اور جب ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں تو ہم ان امور کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ اور اطاعت رسول میں یہ بات بھی آتی ہے، جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں ان پر صدق دل سے عمل کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ اللہ نے اپنے دین کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، اور ہم اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ بدعات اور خرافات سے بچیں اور دین کی تعلیمات پر عمل درآمد کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی منبر پر کھڑے ہو کر اسی موقع پر فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی تھی کہ آج دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا گیا ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں پہلا رکن یہ ہے توحید و رسالت کی گواہی دی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے۔ دوسرا یہ کہ نماز کی ادائیگی کی جائے۔ تیسرا یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے اور حقدار تک اس کا حق پہنچایا جائے۔ چوتھا یہ کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور پانچواں اور آخری یہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بنیادی ارکان بیان کیے۔ وہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف انبیاء کو اور رسول کو بھیجا ہے
تاکہ وہ تمہارا تزکیہ نفس کریں اور احکام الہی کی طرف دعوت دیں۔ اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور میرا ہی شکر ادا کرو۔ اے لوگو، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگا کرو، یہ مومن کے ہتھیار ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو صبر و شکر اور ذکر کرنے کا حکم ادا کیا ہے، اور تقوی اختیار کرنے والوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سختی اور نرمی دونوں صورتوں میں صبر و شکر سے کام لیتے ہیں۔ اے لوگو، دنیاوی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں لازمی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خوف سے اور مال و دولت اور اہل و عیال میں کمی کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، اور ان لوگوں کے لیے جن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، اور یہ کہ مومن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس کی قسمت میں ہے اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اسی طرح اگر کوئی بھلائی اس کے مقدر میں ہے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی کی جاتی ہے، اور یہ کہ تمام مصائب اس لیے نازل کی جاتی ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا و آسمان کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہی بنائی ہیں، اور یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، اس لیے ان مصائب میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹا عذاب اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ یہ تمہیں یاد دلائے کہ بڑا عذاب کیسا ہوگا، اور فرمایا یہ تمام مشکلات انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ وہ آنے والی ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آنکھ اندازہ ہی نہیں کر سکتی کہ آخرت میں انسان کے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں۔ جنت میں انسان کی خوشی کے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کو اس کا نفس پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مختلف فتنوں سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اے لوگو، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مشکلات و مصائب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا، اور یہ کہ مشکلات سے بچنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسلامی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر طرح کی مالی اور معاشی مشکل کا مقابلہ کریں اور پوری کوشش کریں کہ اس پر قابو پا سکیں، اور اسی لیے اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم ہر طرح کے کاروبار کریں اور معاشی سرگرمیاں کریں جس سے ہم اپنی معیشت پر قابو پا سکیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں یہ تمام باتیں شامل ہیں کہ جب وعدہ کریں تو پورا کریں، اور ایک معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور صدقہ خیرات سے کام لیں، تاکہ جب ہم پر کوئی مشکل وقت آئے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور جب خرچ کرو تو نہ ہی فضول خرچی کرو اور نہ ہی کنجوسی کرو، اور اللہ نے مال کی تجارت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ تجارت بھی جائز ہے جو باہمی رضامندی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ناپ تول میں انصاف کرو اور مال میں کمی بیشی نہ کرو۔ یہ سارے احکامات اس لیے ہیں کہ ہم معاشرے کو ہر طرح کی مشکلات سے بچا سکیں اور صلہ رحمی کریں اور اچھی تربیت کریں، تاکہ معاشرے میں باہمی یگانگت اور محبت اور تعاون کا ماحول پیدا ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے خاندانی نظام پر زور دیا ہے اور مرد و عورت پر یہ بات لازم کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، اور چھوٹے کو بڑے کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے اور بڑے کو چھوٹے سے شفقت کرنے کا حکم دیا ہے، اور معاشرے میں اخلاق حسنہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے،
اور باہمی محبت اور ادب کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان میں سے کوئی بڑھاپے تک پہنچ جائے تو اس کا رحم دلی کے ساتھ خیال رکھو، جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے، اور ان کے لیے یہ دعا کرو، یا اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ اور خواتین کے بارے میں قرآن مجید کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور ہر طرح کی برائی اور منکر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہم رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے تمام حقوق ان تک پہنچائیں۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ اپنی ماں کا اور تمام رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے معاشرے کے تمام ارکان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کریں، اور اسلامی شریعت نے ناحق خون بہانے کو ناجائز قرار دیا ہے، اور ہر طرح کے جھگڑے اور آپس کی دشمنی کو ناپسند فرمایا ہے، اور ہر قسم کے فتنے کو پھیلانے سے روکا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام مسلمان مل جل کر رہیں اور اپنے حکمران کی اس وقت تک اطاعت کریں جب تک وہ کوئی ایسی بات کا حکم نہ دے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان سے کوئی ظلم سرزد نہیں ہوا، وہ لوگ امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت کے رستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور اگر فیصلہ کرو تو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اے لوگو، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اگر آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس کو حل کرو، یہی بہترین راستہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا نہ کریں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تقوی اختیار کریں تاکہ اللہ کی رحمت کا حصول ممکن ہو سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جان جاؤ تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری جان تمہارے اوپر حرام ہے۔ میرے بعد جاہلیت کے دور میں واپس نہ چلے جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں، پنجگانہ نماز ادا کریں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اسلامی تعلیمات اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ انسانی صحت کی حفاظت کی جائے، اور اسی لیے پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات مضر صحت چیزوں کو روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو طہارت اختیار کرو اور وضو کرو، اور فرمایا کہ اپنے کپڑوں اور اپنے لباس کی صفائی کا خاص اہتمام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی تو فرمایا، یہ نبی طہارت کو حلال قرار دیتے ہیں اور ہر طرح کی خبائث کو روکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس کا علاج کروایا جائے، اور فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا یا طاعون ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر اس علاقے میں ہو تو اسی علاقے میں رہو تاکہ وبا نہ پھیلے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر طرح کی احتیاط لازم پکڑیں۔ سعودی حکومت نے انہی تعلیمات کو سامنے رکھ کر احکامات جاری کیے ہیں، اور اسی لیے سعودی حکومت نے بیرون ممالک کے مسلمانوں پر حج کی پابندی لگائی تاکہ مسلمانان عالم کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ شریعت کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ اور ہم شکر گزار ہیں تمام مسلمانان عالم کے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان اقدامات کو سراہا۔ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان تمام اہلکاروں کو جو حرمین شریفین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ اے اللہ،
ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما اور ان کو ہر برائی سے محفوظ فرما۔ اور مومن اللہ کی قربت دعا سے حاصل کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور عرفات کی مبارک مٹی پر کھڑے ہو کر جناب رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالی جہنم سے اتنے بندوں کو آزاد کرتا ہو جتنے یوم عرفہ کے دن آزاد فرماتا ہے۔ اسی لیے حجاج اکرام کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ یوم عرفہ کے دن روزہ نہ رکھیں اور عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن خطبہ دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں، اور اس کے بعد نماز ظہر اور نماز عصر کو جمع کیا اور قصر ادا کی، اور میدان عرفات میں کھڑے رہے اور ذکر میں اور دعا میں مشغول رہے، اور پھر مزدلفہ تشریف لے گئے۔ وہاں نماز مغرب اور نماز عشاء جمع اور قصر کے ساتھ ادا فرمائی، پھر رات مزدلفہ میں گزاری اور فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے اور منا تشریف لے گئے اور کنکریاں مارنے کا فریضہ ادا کیا، اور قربانی کرنے کے بعد حل کا فریضہ ادا کیا، اور مکہ تشریف لے گئے اور وہاں طواف افاضہ ادا کیا، اور منا میں ایام تشریق 3 دن منا میں گزارے، اور جب حج سے فارغ ہو گئے تو پھر مکہ تشریف لے گئے اور وہاں پر طواف الوداع کیا۔ اے لوگو، سب سے بہتر اور افضل چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول حاصل ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوں، جب وہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ لہٰذا مسلمانوں، یہ کہ آپ اللہ سے خلوص نیت سے دعا کریں تاکہ آپ خیر خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے اٹھا لے اور ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ، اپنے بندوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنے بندوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم فرما اور ہر طرح کی دشمنی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہماری زمین پر امن نافذ کر دے، خادم حرمین شریفین کی مدد فرما، اور جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے وہ اس کو بخوبی انجام دے سکیں۔ اے اللہ، شاہ محمد بن سلمان کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے والد کی مدد کر سکے۔ اے لوگو، اللہ عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے تاکہ تم اس کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو۔